ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور کی کتاب اس کا 133واں زبور۔ آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ کھولیں۔ لکھا ہے، مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت داؤد کا۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر ہم زبور کی کتاب پر منادی کرتے ہیں، اور آج یہ 133واں زبور ہے جس پر ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں گے۔ اگر آپ ترتیب سے دیکھیں تو ہیکل کی زیارت میں جو مزامیر گائے جاتے تھے وہ کل 15 ہیں، زبور 120 سے لے کر زبور 134 تک۔ تو آخری زبور سے پہلے کا یہ زبور ہے 133، اور خداوند کی مرضی ہوئی تو ہم ان زیارت کے مزامیر پر بھی بات کریں گے ایک ایک کر کے، لیکن آج کا یہ جو زبور ہے یہ بھائیوں کی محبت کی بات کرتا ہے کہ بھائیوں کی محبت ایک برکت ہے۔ ہر ایک زیارت کا جو زبور ہے اس کی اپنی اپنی ایک خوبی ہے یا مضمون ہے۔ اور اگر ہم پیچھے دیکھیں ترتیب میں، پاس منظر میں، آج کی بات شروع کرنے سے پہلے، تو زبور 132 جو ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ داؤد بادشاہ خداوند کے عہد کے صندوق کو یروشلم میں لاتا ہے، اور عہد کا صندوق آپ جانتے ہیں کہ خدا کی حضوری کی علامت تھا۔ زبور 133 جو ہے یہ بتاتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان میں موجود ہے، اور زبور 134 جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا چونکہ یروشلم میں موجود ہے، اس لیے جو لوگ ہیکل میں خدا کی زیارت کو آتے ہیں خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ اور پہلا حصہ جس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے، خدا کا پاک کلام سنیں گے، وہ یہ ہے اتحاد کا تحفہ۔ اتحاد جو ہے ایک گفٹ کی طرح سے پیش کیا گیا ہے، اور گفٹ یا تحفہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمائی ہوئی چیز نہیں ہوتی۔ کیا خیال؟ دوسرا شخص جو ہے وہ ہم سے خوش ہو کر اپنی محبت جتانے کے لیے یا ہماری محبت کے احترام میں یا کسی بھی طرح وہ تحفہ ہمیں دے دیتا ہے۔ اور آئیے پڑھتے ہیں پہلی آیت، زبور 133 پہلی آیت۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ پاک کلام کہتا ہے، لیکن انسانی معاشرے میں، انسانی ماحول میں یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو پہلا قتل تھا وہ ایک بھائی نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ کسی اور نے، دشمن نے، کسی اور نے نہیں کیا تھا، ایک بھائی نے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، یہ اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے، تو یہ ایک عجوبہ ہی ہے میرے خیال سے اس دنیا میں، پر خدا یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو۔ اور میں نے کہا کہ یہ ایک تحفہ ہے، اور پہلی بات تحفے میں وہ کہتا ہے کہ تحفہ کیسے ہے کہ یہ اچھی بات ہے، بھائی باہم مل کر رہیں اچھی بات ہے، اس لیے تحفہ دیا گیا ہے اتحاد کا۔ اور آپ پڑھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 31ویں آیت میں، اور باقی بھی بیانات جو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں لکھے ہیں۔ خدا نے جب دنیا بنائی تو ہر دن جو کچھ وہ بناتا تھا اس کو دیکھ کر کہتا تھا اچھا ہے، اور پھر جب اس نے انسان کو بنایا تو اس نے کہا بہت اچھا ہے۔ ایسے ہی خدا چاہتا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ بھائیوں کی طرح مل جل کر رہیں۔ اور دوسری بات وہ کہتا ہے یہ ہے خوشی کی بات۔ آئیے ایک حوالہ ہم پڑھیں گے، استثنا کی کتاب اس کا 25واں باب، اس کی 5ویں آیت۔
اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس مرحوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے، بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے، اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ صرف بھائیوں کی محبت روحانی معنوں میں نہیں ہے، یہ کلیسیائی یا جسمانی معنوں میں بھی ہے۔ کیا لکھا جی؟ اجنبی سے شادی نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلے اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس لیے ان کی عزت ہے، تو عزت گھر میں رہنی چاہیے، اور اس کی وضاحت آپ روت کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی موقع ملا تو ہم تفسیر میں جائیں گے، لیکن آپ چھوٹی سی کتاب ہے، کبھی پڑھیے گا روت کی کتاب، تو اس میں بوئز نے اسی لیے اسے شادی کی تھی کیونکہ وہ نزدیک کا قرابتی تھا۔ تو یہ ہے بھائیوں کی محبت، ایک مثال ہمارے معاشرے میں بھی ہو سکتی ہے، پر لگتا نہیں کہ ایسی ہوگی، لیکن پاک کلام ایسا کہتا ہے کہ جب بھائی ہیں تو پھر ہر طرح سے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، وہ جسمانی طور پر بھی، وہ روحانی طور پر بھی، وہ غیرت کے معاملے میں بھی، وہ عزت کے معاملے میں بھی اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اگر بے اولاد ہو اور وہ مر جائے تو وہ تو خوش ہوتے ہیں نا جی، کیا خیال کہ ہی سان مل جائے گا۔ اور اگلی بات جو ہے ہم پڑھیں گے ان دونوں باتوں کے بعد، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، انجیل مقدس میں سے ایک حوالہ، پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 6 باب، اس کی 15ویں اور 19ویں آیت۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ 19ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں؟ اور اگلی آیت ہے 20ویں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ بہت گہری بات ہے جو پولس نے کر دی۔ ہم یسوع مسیح کے ہیں تو کیا ہیں جی؟ ہمارے اعضاء بھی یسوع مسیح کے ہیں۔ کلیسیا جو ہے یسوع مسیح کا بدن ہے، اور کلیسیا میں ہم جو کلیسیا کے افراد ہیں یہ فرق فرق اعضاء ہیں۔ تو کہتا ہے یسوع مسیح کا جو عضو ہے یا یسوع مسیح کے جو اعضاء ہیں، کیا میں کسی دوسرے کے پاس لے جاؤں؟ کیا مطلب؟ اور میں نے اس لیے کہا کہ گہری بات اس نے کی ہے، مطلب یہ جیسے ہم نے استثناء کی کتاب میں پڑھا، وہ کسی اجنبی سے شادی نہ کرے جی، تو کیا مطلب؟ ایک ایماندار کو کسی بے ایمان سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو رواج بن گیا ہے کہ غیر مسیحیوں سے شادی کرنا، خاص طور پر مسلمانوں سے، ان لوگوں کو یہ آیت پڑھنی چاہیے، پر ان کا قصور نہیں ہے۔ قصور کیوں نہیں ہے؟ کوئی مسیح میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو ان کی بات ہوگی نا جو یسوع مسیح میں ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے، جو یسوع مسیح میں مر گئے ہیں، جو یسوع مسیح میں زندہ ہوئے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، اور میسج بھی ان کے لیے دیا جا رہا ہے۔ بھائی باہم مل کر رہے ہیں، یہ غیر ایمانداروں کی بات نہیں ہے، یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ اگلی آیت بھی پڑھیں 16ویں، تو کیا کہتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ اور آگے اگلی باتیں وہ بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے اعضاء لے کر کسی غیر کے پاس جاؤں۔ تو یہ ہے اتحاد جی، اور یہ خوشی کی بات ہے، اور یہ اچھی بات بھی ہے۔ اور یہ اتحاد کیا ہے؟ پہلی بات جس پر ہم بات کر رہے ہیں، تحفہ ہے، اور تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ کیا خیال بولیں؟ تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا، کیونکہ تحفہ دینے والا جو چاہتا ہے وہ اس کو دے گا، جس کو وہ لائق سمجھتا ہے۔ ویسے تو ہماری زندگی بھی ایک تحفہ ہی ہے، اور پولس نے اس کی وضاحت کی۔ ہم یسوع مسیح کے ہیں، یسوع مسیح کا بدن ہے، ہمارے اعضاء یسوع کے ہیں، تو ہمارے اعضاء کسی اور کے ساتھ نہیں ملنے چاہیے۔ یہ صرف جسمانی بات نہیں ہے، یہ روحانی بھی ہے۔ روحانی کیسے؟ کہ ہماری تعلیم، ہمارا عقیدہ، ہمارا شخصی اقرار الایمان، اور بھی کل ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے توما رسول کا شخصی اقرار الایمان، آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور تھامنیل پر میں نے لکھا ہے کہ کیا توما رسول شکی تھا یا باقی سب شاگرد شکی تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے۔
تو آج کے اس پہلے پوائنٹ کے حوالے سے جو میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد جو تحفے کے طور پر تھا، کیا ہمیں ملا؟ کیا ہم رہتے ہیں؟ کیا ہمارا مل جل کر رہنا خوشی کی بات ہے؟ یہ سب ان طالب علموں کے لیے بھی ہے جو ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بھائی کی محبت بھائی سے ہی ہے، طالب علم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے برادرانہ الفت میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ ایک ساس اور بہو کی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی بھائیوں کی محبت کا مطلب ہے جو ہم ایمان ہیں، جو یسوع کے لہو پر ایمان رکھتے ہیں، جو یسوع میں شریک ہیں، جو یسوع کے بدن ہونے کی وجہ سے فردن اعضاء ہیں۔ اس لیے کسی دوسرے عضو کو اجنبی کے ساتھ کسی بھی طرح جسمانی روحانی طور پر اپنے آپ کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ اور یہ اتحاد جو تحفے کے طور پر ہے کیوں ضروری ہے؟ جیسے میں نے کہا بڑا خاص پیغام ہے، بڑی گہری باتیں آج ہم کر رہے ہیں مسیحی علم الوہی کی۔ وہ یہ ہے کہ یہ اتحاد سب سے پہلے ہے خدا کا، باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ اتحاد ہے۔ اور یہی اتحاد ہمیں پیش کیا گیا ہے تحفے کے طور پر، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح باپ، بیٹا، روح القدس ایک ہیں، ثالوث اقدس یا پاک تثلیث ایک ہے، اسی طرح خدا چاہتا ہے اپنے بیٹے یسوع کی وجہ سے ہم بھی ایک ہو جائیں۔ آئیے ہم یسوع مسیح کا بیان پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب 9ویں آیت سے۔ یہ وہ باتیں ہیں جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری عید فصح منا رہا تھا۔ یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا آخری دن تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، تو اس میں انہیں تعلیم دی۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ حکم ہے جی، حکم تو مننا چاہیے نا شریف۔ اور بائبل کہتی ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ سو جو محبت تحفے کے طور پر ہمیں ملی ہے بھائیوں کی، وہ یسوع کہتا ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں کہ کرنی ہے جی، نہیں کریں گے تو آپ کو پتا ہے جو حکم توڑ دیتے ہیں پھر ان کا کیا ہوتا ہے۔ اور کیا وہ مثال دے رہا ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے رکھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم بھی دوسروں سے رکھو۔ پر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے جی۔ اور یہ ہے ہمارا آج کے میسج کا پہلا پوائنٹ کہ بھائیوں کی محبت ایک تحفہ ہے۔ آئیے دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، اور وہ ہے اس اتحاد کی قیمت فری میں نہیں ہے جی۔ نہ یسوع کی محبت مفت میں ملتی ہے نہ بھائیوں کی، پر ہم سمجھے نہیں ہیں۔ یسوع نے لہو دے دیا، کفارہ دے دیا، خون بہا دیا، صلیبی موت گوارا کر لی، وہ جی اٹھا، ہمیں فری میں مل گیا، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس کو تو قیمت چکانی پڑی تھی نا جی۔ اور ہمیں بھی فری میں اس لیے نہیں ملتا، یہ میں ایک اور بات اس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہم اپنا آپ اسے نہیں دیں گے ہمیں زندگی نہیں ملنے والی۔ وہ اپنی زندگی فری میں دے رہا ہے، پر وہ چاہتا ہے ہم بھی اپنی زندگی اس کو دے دیں۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے جی اتحاد کی قیمت۔ دیکھیں میرے ساتھ، ہم 2 آیت پڑھیں گے۔ زبور 133 دوسری آیت لکھا ہے، یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یہ قیمت ہے جی۔ اور کئی دفعہ جب ہم خدا کے خادمین کو یا اور کلیسیائی عہدیداروں کو مسح کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جن کو مسح کر رہے ہیں وہ کس تیل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پچھلے وقتوں میں نے کافی لوگوں سے بات کی کہ کس تیل سے مسح کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں سروں دے تیل نہ جی، سرسوں کے تیل کے ساتھ۔ اور کہنے کہ نہیں جی سر جی زیتون دے تیل نہ، میں کیا ہے تو کہتے ہیں ہاں جی کبھی کبھی، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کیا زیتون کے تیل کے ساتھ یہ کچھ اور بھی، اور کتنا قیمتی تھا۔ ایک حوالہ ہم پڑھیں گے دوبارہ تو رات میں سے، خروج کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی 22ویں آیت سے لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خوشبودار مسالے لینا، یعنی اپنے
آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی اور خوشبودار اگر 250 مسکال اور تاج 500 مسکال اور زیتون کا تیل 1 ہین اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ اتنی چیزیں ہیں، کاغذ پادری نہیں مسا اس لیے ہوں نہیں مسا جی۔ پھر ہو سکتا پادری ہو میری یہ گل سن کے کہ جب پادری کو مخصوص کیا گیا تھا تو اس تیل سے کیا گیا تھا۔ اور کبھی آپ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ میں اس طرح کی فگر ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ لوگوں کو پسند نہیں آتی چیزیں، تو آپ خود ہی ڈھونڈیں گے جتنی یہ چیزیں جس مقدار میں لکھی گئی ہیں وہ کتنی قیمتی تھی۔ اور اگر آج پاکستان میں کسی پادری کو اس طرح کے تیل کو بنا کر مخصوص کرنا پڑے تو پادری تو موت ہی ہو جانی ہے، یا کلیسیا دی ہو جائے گی انہاں قیمتی جمع کرنے واسطے۔ اور وہ کہتا ہے گندی کی حکمت کے مطابق، مثلا کیا مطلب اس کا؟ جو حکیم ہیں، جو تیل بنانے والے، ان کی حکمت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ سر پر ڈالا گیا، یہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی یہ تیل جو بنایا گیا ہے یہ لگایا بھی گیا تھا، یہ نہ کہنا کہ خدا نے کہا تھا بنا دو تو انہوں نے پھر بنایا نہیں سی کہ بھول گئے سن ساڑھے، ایسا نہیں تھا۔ دیکھیں ذرا 30ویں آیت، اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کہن کی خدمت کو انجام دے، اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ لو جی، خدا نے کہ ادھر نہیں کرنا جی مسا، اور کسی نال نہیں مسا کرنا۔ اور آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے اور نہ تم کوئی اور روغن اس کی ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے۔ اور کوئی نہیں لا سکتا یہ تیل، نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ یہ فارمولا جو ہے یہ صرف کہانوں کے پاس ہے۔ اور میں نے یسوع مسیح کی لائف پہ جو کتاب لکھی ہے اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے ایک کہن کے بارے میں جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ تھا۔ انجیل کہتی ہے اس کی ڈیوٹی لگی اس کی باری پر کہ وہ ہیکل میں جا کر خوشبو جلائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کہن خوشبو جلاتے تھے وہی یہ تیل بنا سکتے تھے، اور کوئی نہیں بنا سکتا تھا، اور کوئی لگا بھی نہیں سکتا تھا۔ آج جگہ نویں نویں چار چڑھے ہوتے نا پادریاں نو، میں بھی پادری، میں بھی ایویں تیل پا کے مسا کر دیتے ہیں، لگ جائے گا پتہ، اور نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی پادری بننے کے لائق ہی نہیں ہے تو وہ تیل لگا ہی نہیں سکتا، جو لائق ہے وہی لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو لائق ہے وہ لگا سکتا ہے، اور جو اس کو مسا کرے گا وہ بھی لائق ہی ہونا چاہیے۔ اور ابھی ہم نے کیا پڑھا زبور میں کہ تیل کہاں ڈالا گیا ہے؟ سب سے پہلے بدن کے حصے پر، سر پر۔ آئیے دیکھیں خروج 29 باب اس کی 7ویں آیت، لکھا ہے اور مسح کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسح کرنا۔ سب سے پہلے سر میں تیل ڈالا جائے گا اور کسی بدن کے حصے پر نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں 21 آیت، اور قربان گاہ پر کے خون اور مسح کرنے کے تیل میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا۔ پہلے تیل سر میں ڈالا جاتا ہے ہارون کے، اس کے بیٹوں کے، اور پھر لباس پر چھڑکا جاتا ہے۔ تو کیا پڑھا جی زبور میں؟ وہ کہتا ہے یہ بھائیوں کی محبت اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ سر میں تیل ڈالا گیا ہے تو خروج کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے بہتا ہوا نیچے آیا، بہتا ہوا تو آیا لیکن پھر لباس پر بھی چھڑکا جاتا ہے الگ سے۔ ہم تو پادریوں کو مخصوص کرتے ہوئے ایسا نہیں کرتے۔ اور یہ ہے وہ خوشبودار تیل، اور کیا لکھا ہے جی؟ بیش قیمت۔ اور میں نے ابھی بتایا چیزیں گن لیں کتنا قیمتی ہوگا، اور میرے خیال سے ہم تو ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو سمجھیں کہ پادری مخصوص کرنا ہی کرنا ہے، ایڈا کوئی اوکھا کام۔
اور جب ہم انجیل مقدس میں آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کہانت کی خدمت ہے یسوع مسیح نے اس کا اظہار کیا۔ ویسے تو ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح نبی ہے، کاہن ہے اور بادشاہ ہے۔ نبی کی طرح وہ خدمت کر کے چلا گیا ہے، ابھی وہ باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہوا کہانت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ لیکن ایک جھلک ہم اس کی انجیل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہانت کی، اور جب وہ واپس آئے گا تو بطور بادشاہ آئے گا۔ آئیے دیکھیں افسیوں کا خط اس کا 5واں باب پہلی 2 آیتیں۔ پولس کیا کہتا ہے یسوع مسیح کی قربانی کے لیے؟ لکھا ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ تو خوشبو کی بات ہو رہی ہے جی، یسوع نے اپنی جان خوشبو کی طرح دے دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یسوع کہتا ہے اپنے لوگوں کو کہ کیا کرنا چاہیے، ذرا دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 11ویں آیت۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں اور میں تیرے پاس آتا ہوں، اے قدوس باپ میں اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یسوع۔ بھائیوں کی محبت ہے تو وہ دعا کر رہا ہے اپنے باپ سے، اے باپ میں درخواست کرتا ہوں میرے لوگ بھی ویسے ہی ایک ہوں جیسے میں اور تو ہے۔ سوچا کبھی؟ یسوع ساڈے واسطے دعاواں کردا سی ایک ہو جائیے، پر اہی نہیں ہونا چاہتے۔ پھر آگے دیکھیں 18ویں آیت سے، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں۔ کیسی جی بات لکھی نا، ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ کوئی کسر رہی جی؟ کوئی بات بچی؟ ویسی ہی جانگت وہ چاہتا ہے ہمارے درمیان میں جیسی اس کی بات کی۔ اور آئیے ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں انجیل مقدس کا، اسیوں 4 باب پہلی آیت سے لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے باندھ سے بندھی رہے۔ اور آگے وہ مثال دیتا ہے، ایک ہی بدن ہے، ایک ہی روح ہے، اور باقی ساری باتیں وہ کرتا ہے۔ تو یہ پولس کی خواہش ہے کہ روح کی یگانگی صلح کے باندھ سے بندھی رہے۔ لیکن یہ دوسرا پوائنٹ جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس اتحاد کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ وہ قیمت بے شک یسوع نے چکا دی ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ اب ہم ویسے ایک ہو جائیں۔ تو اگر ہم نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم یسوع کی قیمت کی توہین کرتے ہیں، بے شک کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ ہم نے پڑھا بھی وہ کہتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرو، یہ میرا حکم ہے۔ تو نہیں مانتے تو حکم توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے آج کے میسج کی، اس برادرانہ اتحاد کے فوائد کیا ہیں؟ آئیے تیسری آیت پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال اس نے دی ہے کہ بھائیوں کی محبت کیسی ہے، اس قیمتی تیل کی طرح ہے جو ہارون پہ ڈالا گیا۔ اور دوسری مثال وہ کہتا ہے یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ مثال ہے جی 2 پہاڑوں کی، اور ان 2 پہاڑوں میں 90 میل کا فاصلہ ہے۔ کتنا جی؟ 90 میل کا۔ اور جو ہرمون ہے وہ 2700 میٹر یعنی 9000 فٹ بلند ہے۔ کبھی کبھی جب ہم شمالی علاقہ جات کو دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مری کتنا اونچا ہے، ناران کتنا اونچا ہے، بابو سر ٹاپ یا کھنجراب کتنا اونچا ہے۔ تو یہ مری سے زیادہ اونچا ہے جی کوہ ہرمون،
یہ وہی پہاڑ ہے جس پر یسوع کی صورت بدل گئی تھی، اور کہتے ہیں سارا سال اس کی جو چوٹیاں ہیں وہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ رات کی گھمبیر خاموشی میں بخارات پیدا کرتے ہیں، اور جب بخارات پیدا ہوتے ہیں تو یہ بخارات کثیف ہو کر شبنم پیدا کرتے ہیں، اور شبنم جو ہے ہرمون پر پڑتی ہے، اور ہوا کی اٹکیلیوں کے ساتھ وہ شبنم 90 میل کا فاصلہ طے کر کے سیون تک بھی پہنچتی ہے۔ یہ ہے بھائیوں کی محبت۔ بھائی کا دیس میں ہوگا پردیس میں، وہ اپنے بھائی کے لیے ہر طرح سے پیار جتاتا ہے، اسے جتانا بھی چاہیے۔ جسمانی طور پر تو کچھ مثالیں ہمیں مل جائیں گی کہ لوگ باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنی فیملی کو پالتے ہیں، اپنے بھائیوں کی ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن روحانی طور پر شاید پاکستان میں مثال نہ ملے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ اور اگلی بات وہ کرتا ہے کہ فوائد کیا ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ سیون پر خدا نے برکت کی بات کی ہے۔ برکت کی بات ہرمون پر نہیں کی، عجیب ہے نا، کیونکہ اگر ہرمون اکیلا ہی سب کچھ استعمال کرتا رہے جو اس کو ملا ہے تو پھر دوسرے تک نہیں پہنچاتا تو برکت اس کو نہیں ملنے والی۔ برکت کے لیے اسے سیون پہ آنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات کیا ہے فائدے میں؟ ہمیشہ کی زندگی۔ عجیب ہے نا، بھائیوں کی محبت ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جا سکتی ہے۔ کاش ہم سمجھیں، اگر سمجھتے تو دنیا میں اتنی زیادہ ڈینومینیشنز نہ ہوتی، اتنے فرقے نہ ہوتے۔ پھر بھی خدا کا شکر ہے ہم جس مرضی چرچ میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں، بشرط کہ وہ تعلیم اس کی ٹھیک ہو۔ تو آج کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ سیون پر برکت کا اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن کیا ہم سیون تک جا سکتے ہیں؟ سیون کا مطلب صرف یہ نہیں یروشلم، سیون کا مطلب کلیسیا بھی ہے۔ کیا ہم کلیسیا میں ہیں؟ کلیسیا کے اعضاء ہیں؟ کیا اس کلیسیا میں بھائیوں کی محبت ہے؟ بھائیوں کی محبت ہے تو برکت ملے گی، بھائیوں کی محبت ہے تو ہمیشہ کی زندگی بھی ملے گی، نہیں ہے تو نہیں ملے گی۔ آپ ان باتوں پر سوچئے گا اور خداوند کا شکریہ ادا کیجئے گا کہ اس نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا۔ کمنٹ باکس میں ہم آپ کی مثبت تنقید اور قیمتی آراء کا انتظار کریں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔